امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، جرم۔ جرم ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں وہاج علی، درافشاں سلیم، طوبہ صدیقی، عتیقہ اوڈو، محمد احتشام الدین، زحالِ سرحدی، تزین حسین اور دیگر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کا پریمیئر 28 اپریل 2023 کو جیو انٹرٹینمنٹ پر ہوا۔ اسے مہرین جبار نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ نمبر 9، سرِ راہ۔ ڈرامہ سرِ راہ مجموعی طور پر تبدیلی کو اپنانے اور پاکستان کی خواتین کے لیے تمام وزن کم کر کے اونچی اڑان بھرنے کے خیال پر بحث کرتا ہے۔ سرِ راہ ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈرامہ ہے جس میں ان کہانیوں پر بحث کی گئی ہے جو ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم ان پر روشنی ڈالنے سے کتراتے ہیں۔ سرِ راہ ان خواتین کی کہانیاں شیئر کرے گا جو بچپن کی شادیوں کا شکار ہیں، ایسی لڑکیاں جو صرف اپنے جنس کی وجہ سے ہراسمنٹ کا شکار ہیں، وہ بیٹیاں جو اپنے باپ کی مدد کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ ان کی عزت داؤ پر لگ جائے گی، اور خواجہ سرا انٹرسیکس کمیونٹی کے افراد جو اپنی شناخت کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ نچلے متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی رانیہ، جس کا کردار صبا قمر نے ادا کیا ہے، وہ ہمیشہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی لیکن اس کے حالات نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا۔ نمبر 8، ہم دونوں۔ ہم دونوں ایک خوشگوار شادی شدہ جوڑے کی ایک رومانٹک کامیڈی کہانی ہے جو روایتی خوشی سے شادی کرنے والوں کے دقیانوسی تصورات کو توڑ رہے ہیں اور ان کے اختیار میں ایک بچی آ جاتی ہے۔ تاہم عمر اور ماہی اس سے بہت مختلف ہیں کہ ہمارا معاشرہ کیسے کام کرتا ہے۔ انہوں نے بچے پیدا کرنے کے بارے میں سوچے بغیر اپنی شادی شدہ زندگی کو جاری رکھنے کا باہمی فیصلہ کیا ہے۔ تاہم سب کچھ تب بدلنا شروع ہو جاتا ہے جب ان کے گھر کے سامنے کے صحن میں کوئی چھوٹی بچی چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ وہ اس کی دیکھ بھال کے پابند ہے۔ اس بچی کے پیچھے کی کہانی کو ایک دلکش اینیمیٹڈ انداز میں پیش کیا گیا ہے جسے نوجوان بچے نے بیان کیا ہے۔ چھوٹی بچی پریشے بتاتی ہے کہ کس طرح ایک خوفناک بوڑھا آدمی باؤ اپنی ماں سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے والد نے آ کر اس کی ماں کو بھاؤ سے بچایا اور خوشحال زندگی گزارنے کے لیے وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ پھر پریشے ان کی زندگی میں آئی لیکن بھاؤ واپس آیا اور ان کی زندگیوں کو خراب کر دیا۔ اس نے اس کے باپ کو قتل کر دیا اور اس کی ماں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ گئی۔ وہ پریشے کو ماہی اور عمر کے دروازے پر چھوڑ دیتی ہے۔ خوشگوار شادی شدہ جوڑے کی طرف واپسی۔ کچھ خوفناک ماضی کی وجہ سے ماہی بچہ پیدا نہیں کر پاتی اور اس وجہ سے وہ بچے کو سنبھالنے میں بہت ہچکچا رہی ہے۔ نمبر 7، ایک تھی لیلا۔ جیسا کہ نام سے پتہ چلتا ہے، شو لیلا نامی لڑکی کی پیروی کرے گا جو لاپتہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں اداروں کے نارمل رد عمل کو ظاہر کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ کس طرح پولیس مجرم کے اغوا پر غور کرنے کے بجائے فرار ہونے والے پر الزام لگاتی ہے۔ کہانی اس بات کا پردہ چاک کرتی ہے کہ واقعی لیلا کے ساتھ کیا ہوا اور اسے کس طرح دھوکہ دہی کے طویل راستے سے گزرنا پڑا۔ ڈرامہ اس بات پر روشنی ڈالے گا کہ معاشرے کے لیے خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے برعکس ان پر انگلی اٹھانا کس طرح آسان ہے، کیونکہ لیلا کے بازیاب ہونے کے بعد ہی وہ اپنی غلطیوں پر آنکھیں بند کرنے والے ملزمان کو شرمندہ کرتی ہے۔ نمبر 6، آخری اسٹیشن۔ خواتین کو با اختیار بنانے کا مطلب خواتین کو شکار کے طور پر نہیں دکھانا ہے۔ خواتین پہلے سے ہی مضبوط ہیں۔ یہ خواتین کو اپنی کہانی کے ہیرو کے طور پر دکھانے کے بارے میں ہے۔ یہ منی سیریز آخری اسٹیشن ہمارے معاشرے کو دو چار کرنے والے اہم سماجی مسائل کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ سیریز 7 الگ الگ خواتین کی کہانیوں کی پیروی کرے گی
جو ایک ہی ٹرین کے ڈبے میں سوار ہونے پر اتفاق سے اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ جیسے جیسے ان کا سفر آگے بڑھتا ہے، یہ 7 خواتین ایک دوسرے کے بارے میں مزید جانتی ہیں اور یہ محسوس کرتی ہیں کہ اگرچہ وہ شروع میں مختلف نظر آتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ بہت ملتی جلتی ہیں۔ یہ سب اپنے حالات کو بدلنے کی آگ کے طور پر با اختیار بنانے کے سفر پر ہیں، اور ان کی ہر کہانی اہم لیکن اکثر غلط فہمی میں مبتلا سماجی مسائل کی عکاسی کرتی ہے۔ نمبر 5، خواب ٹوٹ جاتے ہیں۔ خواب ٹوٹ جاتے ہیں ڈاکٹر سید سجاد حسین، سابق وائس چانسلر ڈھاکہ اور راجشاہی کی یونیورسٹی کی یادوں پر مبنی ہے، جو ہمارے مرکزی کردار بھی ہیں۔ ہماری کہانی اس دن سے شروع ہوتی ہے جب پروفیسر ڈاکٹر سید سجاد حسین کا راجشاہی یونیورسٹی سے ڈھاکہ یونیورسٹی میں تبادلہ ہوتا ہے۔ ذمہ داریاں وہی ہیں، یعنی وائس چانسلر۔ نمبر 4، پیار کے نغمے۔ پیار کے نغمے ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے ٹی وی 1 پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عمران اشرف اور اشنا شاہ شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 4 اقساط ہیں۔ نمبر 3، سیوک دا کنفیشنز۔ سیوک اپنے مخبر کے ساتھ بھاگتے ہوئے ایک صحافی کا پیچھا کرتی ہے جب وہ غداری کے جرائم کی تحقیقات کر رہی تھی۔ گہرے سبرٹ فیوج کے جال میں پھنسے ہوئے وہ سراغ سے سراغ کی طرف بڑھتے ہیں، خود کو حقیقی دہشت گردی کے واقعات کے درمیان پاتے ہیں۔ سیوک ایک روایتی تھرلر کی مسلط دیواروں کو پھاڑ دیتا ہے اور بایوپک ایکشن تھرلر کے دائرے میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے مرکزی کردار، سکرین چوری کرنے والی پرفارمنس ناظرین کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ یہ سیریز ایک جرأت مندانہ بصری نقطہ نظر اختیار کرتی ہے جس سے اعصابی تناؤ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ کئی کرداروں کی قسمتیں توازن میں رہتی ہیں۔ نمبر 2، قاتل حسیناؤں کے نام۔ مائی مالکی سیریز کی ان کئی غم زدہ خواتین میں سے ایک ہے جو مردوں کو ان کے فریب، موقع پرستی اور تشدد کی سزا دیتی ہیں۔ یہاں کے تقریباً تمام مرد برے ہیں جب تک کہ وہ ہم جنس پرست یا محبت میں گردن گہرے نہ ہوں۔ نمبر 1، انسپیکٹر بھلا۔ ویب سیریز انسپیکٹر بھلا کی کہانی بھلا کے گرد گھومتی ہے۔ بھلا ایک لاپرواہ لڑکا ہے جو ایک روشن مستقبل کے لیے انگلینڈ جانا چاہتا ہے، لیکن اپنے والد کی اچانک موت کی وجہ سے اسے اپنے خاندان کے لیے روٹی کمانے کے لیے پولیس فورس میں شمولیت اختیار کرنا پڑتی ہے۔ بھلا اپنے منفرد انداز کی وجہ سے بہت کم عرصے میں محکمہ پولیس میں مشہور ہو جاتا ہے۔ یہ دلچسپ موڑ کے ساتھ بہت دل لگی ہے۔ رحیم کے مداح انہیں انسپیکٹر بھلا کے روپ میں دیکھ کر بہت پرجوش ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔